بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر خاص طور پر بات کریں گے۔ ایک تو بی بی سی کی جو رپورٹ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا پیچھا کرتی رہے گی، سوالات ہوتے رہیں گے، اور تاریخ میں اب لکھ دیا گیا ہے کیونکہ بی بی سی برطانیہ کا ادارہ ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی بات ہو رہی ہے، پاکستانی چینل تو اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، مریم نواز صاحبہ کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار جب دیے جائیں گے، خود سینٹر فنان اللہ کہہ رہے ہیں کہ 45 ارب روپے کے ہم نے میڈیا کو اشتہار دیے ہیں، تو یہ لوگ 50 لاکھ کروڑ اینکرز لے رہے ہیں اگر، اور ہم سے ہی سوال کریں گے تو پھر ظاہر ہے کس کی جرت ہوگی میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں سوال کرنے کی۔ تو جناب مریم صاحبہ سے سوال بی بی سی نے کیا ہے، اس رپورٹ میں انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے سرکاری افسران کو۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اب یہ بات ثبوت کے ساتھ اب آ گئی ہے سامنے کہ کس طرح ذاتی اپنے یہ کہیں دوروں کے لیے، سرکاری دورے کا نام دیا جاتا ہے لیکن ذاتی فائدے، ذاتی یہ کہیں کہ جس کو کہنا چاہیے ریکریشن، سیر سپاٹا سب سے اچھا لفظ ہے، اور اس میں شاپنگ بھی، اس کے لیے سرکاری وسائل کا کیسے، سرکاری وسائل سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ عوامی وسائل، یعنی جو عوام کا پیسہ ہے وہ کس طرح لٹایا جاتا ہے، اور یہی سوچ ہے، یہی انداز ہے جس کی وجہ سے تمام سرکاری ادارے تباہ و برباد ہو گئے، پی آئی اے سے لے کر ریلوے اور سٹیل مل، وابڈا، یعنی اپنی ذاتی مفاد، ذاتی اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا، اپنے کارکنوں کو، ووٹرز کو اس طرح سے ان کو oblige کرنا، یہی ساری وجوہات ہیں۔ تو وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ اچھا سرکاری دورہ کہہ کر اس میں اپنے ملازمین بھی لے جاؤ، اپنے خادمین بھی لے جاؤ، اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کی فیملیز کو بھی ذرا ایڈجسٹ کر دو، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بی بی سی کی رپورٹ پر بات کریں گے لیکن پہلے کیپٹن صفدر کی بات کر لیتے ہیں۔ شریف خاندان کے داماد اور سیاست میں وہ بھی ہیں کیونکہ کوئی رہ نہ جائے، تو کیپٹن صفدر مریم نواز صاحبہ کے خامند بھی ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہے اور اس کے کچھ کلپس بڑے وائرل ہو رہے ہیں، ان میں چند اہم باتیں ہیں۔ کچھ لوگ تو بات کر رہے ہیں اس کی بھی، میں دیکھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہے کیپٹن صفدر کے مریم صاحبہ سے بہت سی باتوں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، لیکن مریم نے میرے والدین کا بڑا خیال کیا، اور یہ کہ کئی چیزوں میں میں سخت ہو جاتا ہوں اس میں برداشت کرتی ہے، یہ انہوں نے ان کی تعریف کی، اور یہ بات کہی کہ جی اختلافات شاید اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ہماری پرسنالٹیز میں فرق ہے کہ میں دیہات سے ہوں اور مذہبی سوچ بہت زیادہ ہے اور وہ شہر سے ہے، تو کئی چیزوں میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر انہوں نے ایک لائٹر نوٹ پہ بھی بہت سی باتیں کی، مگر جو انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کو تو جیل میں رکھ لو لیکن اس کی اہلیہ کے ساتھ یہ نہ کرو، میں یہ دیکھ چکا ہوں، تو یہ بہت غلط ہے کہ بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو رہا کر دینا چاہیے، باقی آپ چیزیں کرتے رہیں جو کرنا ہے۔ ایک تو انہوں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کیپٹن صفدر نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان کی سوچ یہاں بھی اور طرح ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم کر لو، گھر چادر چادری کا تقدس پامال کر لو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور 30 سالہ خاتون، ان کو بھی گرفتار کرو، ان کو بھی جیل میں رکھو، جبکہ وہ محسن ہیں شریف خاندان کی۔ نواز شریف کو جو باہر جانے دیا گیا تھا، اگرچہ آج ثابت ہو رہا ہے فیصل واڈا صاحب کے بقول کہ وہ تو ہم نے گھر میں بنائی تھی ساری رپورٹس، جعلی رپورٹس تھیں، پھر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، پیشے کے اعتبار سے ہیں، بلکہ جیل میں ہوتے بھی بہت سے لوگوں کا علاج کرتی ہیں، انہوں نے باہر جانے دیا، اور آج اس کا بدلہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ضمانت بھی ان کی نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو جب اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو اب تو یہ حال ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا کیوں ان کے گھر میں گھسا جاتا ہے، عمران خان کی بہنوں کے گھر میں ان کی بہوؤں کو، ان کے بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایک سب کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں عدالت جانے ہمارا کیا کام ہے، کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود کہتے ہوتے تھے ہم چھاپے پڑوا رہے ہیں، ہم گرفتار کر رہے ہیں، 4414 چھاپے میں نے پڑوائے ہیں، اتنی گرفتاریاں کی ہیں۔ اب کہتے ہیں جو بے گناہ ہوگا وہ عدالت سے چھوٹ جائے گا، ہم تو ہمارا کام ہے پکڑنا اٹھانا، جی عدالت میں کریں، یعنی ہر چیز اب اداروں پر ڈال رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے بھی وہی بات کر دی، تو کہتے ہیں جی نون لیگ پر بڑی تنقید کی جاتی ہے، بہت تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر، یہ بھی تو دیکھ لیں ہمارے بس میں ہے کیا، ہمارے پاس ہے کیا۔ اب یہ جو ہائبرڈ نظام ہے خواجہ آصف کی بقول، اس میں دیکھ لیں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ اداروں پر ڈال دو، وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دو، ہم صرف یہاں اقتدار انجوائے کرنے آئے ہیں، بس یہ ہے ہائبرڈ نظام کا مطلب۔ اور باقی اب دیکھ لیں جو کرپشن کے چینی اسکینڈل کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ابھی 5 ارب ڈالر کا نیا اسکینڈل آ گیا LNG کا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس میں جو انہوں نے کچھ کیا ہے اس پہ ہم سے نہ پوچھیں، بس ہم ہائبرڈ رجیم چلنے دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں کچھ نہ کہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ پہ باقی خامیاں ساری ادھر ڈال کے کہ ہمارا تو ہے ہی نہیں کوئی اس میں کوئی قصور، جو کری اسٹیبلشمنٹ کریے، جو ہمیں کہتی ہے ہم وہ کر دیتے ہیں، جو عہدہ ان کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں، تو باقی تو ان سے پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں کارکردگی کا۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ پر آئیے۔
مریم نواز صاحبہ کا دورہ جس کو سرکاری دورہ کہا گیا، بی بی سی نے ہمت کی اور آگے آ کر یہ چیزیں کی. پاکستان کے کچھ لوکل رپورٹرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اس میں جرأت دکھائی ہے، اور انہی میں ایک ہیں شہزاد پراچا صاحب. انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو پنجاب حکومت نے 38 دنوں میں ریکارڈ 405 ارب روپے قرض لیا ہے، اور پھر یہ قرض کے پیسوں سے اب آپ دیکھیے 30 رکنی وفد جاپان کا دورہ کر رہا ہے، اور اس 30 رکنی وفد میں 14 سرکاری لوگ ہیں، 16 ذاتی لوگ ہیں، یعنی ذاتی ملازمین بھی ہیں ان میں، اور جو لوگ گئے ہیں ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ کچھ اس طرح وہ لوگ بھی ہیں. مبشر لقمان کہتے ہیں 40 لوگ ہیں، مختلف لوگ مختلف بات کریں. اس دورے کے بارے میں بی بی سی لکھتا ہے کہ جب پوچھا گیا پنجاب حکومت کے افسر سے، ایک نے تو بتایا کہ جی وجہ یہ ہے کہ کوئی عام فلائٹ میں اگر جائیں تو دیر سویر نہ ہو جائے تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے پورے کا پورا طیارہ ہی بک کروا لیا. پھر یہ بھی بی بی سی لکھ رہا ہے کہ جو سہولت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو ہے یہ باقی وزراء اعلیٰ کو کیوں نہیں ہے، کہ وہ دورے پر جائیں تو وہ سرکاری جہاز کا پورا جہاز کا استعمال کر سکتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، پاکستان ایئر فورس کا جہاز ہے، پرائم منسٹر اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے رکشے کی طرح وہ الاؤڈ ہے، صرف ان کے لیے کیوں، باقی وزراء اعلیٰ کے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب کہیں یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھتیجی ہیں وزیر اعظم کی، تو وہ بالکل جو کچھ وزیر اعظم کا ہے وہ ان کا ہے. دوسرا بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ ایک اور افسر کہتا ہے، ایک نے تو نام ظاہر کر دیا ایک نے نہیں کیا، کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جہاز ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا بوجھ فیڈرل گورنمنٹ اٹھائے گی. جبکہ دوسری طرف ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ پنجاب حکومت نے ارینج کیا ہے سرکاری جہاز، تو دیر سویر ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہ ہو اس لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر شاپنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر بینرز بھی لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ بات چونکہ بی بی سی نے لکھ دی ہے تو اب یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے یہ سب کچھ، کہ یہ سرکاری دورے کی آڑ میں کیا 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 گیا ہے، کس طرح سے کیا گیا ہے. دیگر خبروں میں کچھ لوگ یہ ویژولز بھی دکھا رہے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پہلے ریڑیاں لوگوں کی اٹھائی گئیں، اب جو جگہ متبادل طور پر شاید خود دی گئی تھی وہ بھی گرائی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تحریک انصاف کے لیے ایک عجیب خبر آئی ہے. سلمان اکن راجہ صاحب نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے بطور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، اور انہوں نے کہا ہے آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں، فکری و معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں. کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی. سلمان اکن راجہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی واٹس ایپ میں جو گروپ میں باتیں ہو رہی تھیں اس میں علیمہ صاحبہ کے ساتھ کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے جس پہ سلمان اکن راجہ ناراض ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا ہے. دوسری طرف جی رائمنڈ میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کو کرکٹ بیٹ سے پیٹ کر قتل کرنے والے شخص کو سی سی ڈی نے مقابلے میں مار ڈالا ہے، اور یہ اب مبینہ مقابلہ سامنے آتا ہے اور ان میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے غصے میں اس نے یہ اتنا ہولناک اتنا درندگی والا کام کیا کہ 2 بھائیوں کو قتل کر دیا. لیکن عام طور پہ سوچا جا رہا تھا کہ سی سی ڈی ان لوگوں کو پار کر رہی ہے مبینہ پولیس مقابلوں میں جو ہارڈنڈ کرمنلز ہیں. لیکن قانون میں ویسے اگر کیس چلے تو یہ ہوتا ہے کہ اچانک غصہ آ گیا، اشتعال آ گیا، دونوں طرف سے کچھ گالم گلوچ ہوئی، اگر دوسری طرف سے بھی کچھ مارا گیا اس میں تھوڑی بہت رعایت مل جاتی ہے تو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے. پھانسی سے کئی دفعہ بچ جاتا ہے بندہ کہ جی وہ غصے میں آیا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کرمنل مائنڈ تھا، اس نے کوئی ارادتاً کہ جی ان کو مارنا ہی ہے اس رات ہمارا غصے میں مارتے رہے تو وہ زخمی اتنا ہو گیا، نیت نہیں تھی قتل کرنے کی لیکن اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ ماری گیا. بہرحال اب سی سی ڈی کے ہاتھ جب چیز آئے گی تو مبینہ طور پر اب یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے تو اب عدالت میں نہ کیس چلانا، کسی قاضی کے سامنے گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ اب چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کے علاوہ جی ایک اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کے دوستوں کو گلہ رہتا ہے کہ مریم نواز نون لیگ کے سب سے زیادہ گالیاں دینے والے خواتین کی تذییق والے اکاؤنٹس کو کیوں فالو کرتی ہیں. وہ سمجھ نہیں رہے مریم نواز نے بطور ہیڈ میڈیا سیل ان لوگوں کو باقاعدہ تنخواہ پر بھرتی کیا. اب کیا وہ ان کی شاندار انورٹڈ کاماز میں شاندار کارکردگی کو مانیٹر نہیں کریں گی؟ ان کا زیادہ تر وقت اپنی اس انتہائی تھرڈ کلاس ٹیم کی کارکردگی دیکھنے پر صرف ہوتا ہے. پنجاب چیف سیکرٹری چلا رہا ہے اور جیسا چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ جی فواد چودھری نے یہ پوسٹ کی ہے، یہ ٹویٹ کیا ہے، تو اس طرح سے چل رہا ہے. باقی تحریک انصاف کے لیے ایک تو ظاہر ہے کہ بری خبر یہ ہے سلمان اکن راجہ والی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. دوسرا فیصلہ کیا ہے آئندہ علیمہ خان اور ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. شریف المروت پیچھے ہٹ گئے جی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے کہا جی بس، ورنہ بہت زیادہ بول رہے تھے چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لگتا ہے کسی نے سمجھایا ہے کہ وہ ساری آپ کی مشہوری وغیرہ وہ سب کچھ وہ بڑھ جائے گا.
بس کر دیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بات نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا کہہ رہے ہیں جی آئندہ میں علیمہ خان صاحبہ اور ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی بات پر قائم رہتے ہیں نہیں، تو یہ چیز بھی ایک سامنے آئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔